الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن حکیم کلاس میں آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 اور 62 کو سمجھیں گے۔ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتیں ان آیات میں بھی بیان ہو رہی ہیں اور بنی اسرائیل کے جرائم بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 61 کی طرف، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اس آیت کے ضمن میں چند لفظوں کی طرف ذرا متوجہ ہو جائیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، جیسے نماز استسقاء، دعائے استسقاء، وہ نماز اور دعا جس کے ذریعے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، پانی طلب کیا جاتا ہے۔ ساقی اور سقایا کے الفاظ بھی عام استعمال ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالی سے پانی مانگا۔ یہ بھی صحرائے سینا وادی تیہ کا واقعہ ہے، جہاں کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا اور سایہ کے لیے بادل سایہ فگن رہتے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں پانی بھی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنا عصا لاٹھی پتھر پر مارو۔ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، بس لاٹھی مارنی تھی۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو فوراً نکل پڑے اس سے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے جو نسل چلی وہ ایک بڑے قبیلے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس صحرائے سینا میں ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ ان سب کے لیے الگ الگ پانی حاصل کرنے کی جگہ متعین کر دی گئی تاکہ جھگڑے تک نوبت نہ پہنچے۔ بعض لوگوں نے ایسے معجزات کا انکار کر دیا جن کو ان کی عقل ویریفائی نہ کر سکتی ہو کہ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے۔ ان میں سر سید احمد خان جیسی شخصیات بھی شامل ہیں، جو ایک طرف تو بڑے قوم پرست اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، یہ بات تسلیم شدہ ہے، تو دوسری طرف انہیں یہ ٹھوکر لگ گئی کہ معجزات کے انکار کا یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان معجزات کو کھینچ کھانچ کر عقل میں لانے کی کوشش کی۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھے جن میں چشمے پہلے ہی موجود تھے، بس اوپر مٹی جم گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو، انہوں نے اپنا عصا مارا تو مٹی جھڑ گئی اور چشمے جاری ہو گئے۔ اور اسی طرح وہ جو سمندر کا پھٹنا، درمیان میں راستہ بن جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سمیت پار لگ جانا اور فرعون کا اپنی قوم سمیت اس میں غرق ہو جانا، اس معجزے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں مد و جزر تو ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ گزرے تو جزر تھا، پانی اترا ہوا تھا، تو یہ سب گزر گئے، اور جب فرعون اپنی قوم سمیت داخل ہوا تو مد ہو گیا، پانی چڑھ آیا تو سب غرق ہو گئے۔ ایسی سوچ پتہ ہے کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم جدید تعلیم جدید طریقے سے حاصل کرتے ہیں، طبیعی علوم، قوانین، فزیکل لاز پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کسی قانون کے تحت چل رہی ہے، تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ ہر چیز کسی قانون کے تحت چل رہی ہے، لیکن دنیا کے تمام نظاموں، سسٹمز کو کون چلا رہا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مشین کا آپریٹر ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتی، اسی طرح ساری کائنات کے نظام، سسٹمز وہ ہستی چلا رہی ہے جو خلاق عالم ہے، جس نے اپنے بارے میں وضاحت کی ہے قرآن میں، هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے،
القیوم خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس نے یہ سارا نظام واچ کرنا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، امور کی تدبیر کرتا ہے، وہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان ان قوانین طبعی فزیکل لاز میں بندھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی کی ذات بندھی ہوئی نہیں ہے۔ نظر آنے والی کائنات جس قوانین کے تحت چل رہی ہے، جب مرنے کے بعد دوسری کائنات میں قدم رکھو گے نا تو ہر چیز مختلف نظر آئے گی۔ جو نظروں سے اوجھل ہے وہی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ اس لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ طبیعی قوانین فزیکل لاز کے تحت زندگی گزارنے کا محتاج انسان ہے، اللہ تعالی محتاج نہیں۔ تبھی تو مسلمان نا امید نہیں ہوتا، سارے اسباب ٹوٹ جانے اور ختم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ سے ہی مانگتا رہتا ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز بھی عطا کرنے میں ان قوانین اور اسباب اور وسائل کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ ہر قبیلے نے اپنے مشرب پینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے کا الگ مشرب مقرر کر دیا گیا۔ مشربہم جیسے اردو میں ہم مشرب استعمال کرتے ہیں، یعنی جو افراد کسی جگہ اکٹھے بیٹھ کر پیتے رہے ہوں وہ ہم مشرب کہلاتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے مشرب کو مقرر اور متعین کر لیا۔ ان سے کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اور پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، ان کو کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم انتشار پھیلاؤ زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ لیکن یہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے من و سلوہ کی بجائے کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت میں کیا مانگ رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ صبح شام دونوں وقت ایک ہی طرح کا کھانا ملتا ہے، لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے، مثلا من بقلیہا سبزیاں، وقصائہا وفومیہا ککڑی اور گیہوں، وعدسیہا وبصلیہا مسور اور پیاز، یعنی ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے جس سے ہم طرح طرح کے ذائقے دار اور چٹخارے دار کھانے بنا سکیں۔ قال، فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ جو بلا محنت کے اللہ کی طرف سے تمہیں مل جاتا ہے اور وہ بدن انسانی کے لیے نہایت مفید بھی ہے، ان سے تمہاری طبیعت اکتا گئی ہے کہ اس کے بدلے ادنا چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اگر نہیں مانتے نا تو پھر چاہو کرو محنت و مشقت، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں، بے شک وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم سوال کرتے ہو، یعنی جاؤ اور محنت مشقت کرو اور زمین سے اگنے والی اشیاء کھاؤ۔ اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت و مسکنت ماری گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے غصہ لے کر جو اللہ کی طرف سے تھا، غیر اقوام ان پر مسلط ہو گئی، ان کے اوپر ذلت و مسکنت محتاجی کیوں تھوپ دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی فائل کھول دی،
ذالک بانہم، یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی جرت یہ کیسے کر لیتے تھے؟ اتنے بڑے بڑے جرم یہ کیسے کر لیتے تھے؟ اس لیے ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ کانوا یعتدون، اور حدود سے تجاوز کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے انبیاء ان کو نافرمانی کی زندگی سے روکتے اور اللہ کی عائد کردہ حدود باؤنڈریز کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتے تھے، تو یہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تو تیار نہ ہوتے، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے اور انبیاء کو قتل کر دیتے۔ انہی جرائم کی وجہ سے جو جرائم بنی اسرائیل کر چکی تھی، موجودہ امت محمدیہ بھی ذلت و پستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل جیسے جرائم سے توبہ کر کے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔